سید سردار شاہ صاحب. خواتین و حضرات، میں نے صرف ایک بات یہ عرض کی تھی ان کے بارے میں، اور بڑی خوشی کی بات ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ ہی از اے ویل ریڈ پرسن. بھائی یہ کافی ہے، پڑھا لکھا، یعنی وزیر ہونے کے باوجود پڑھے لکھے ہیں. تشریف لا رہے ہیں محترم سردار شاہ صاحب. آئیے سر. یہ بڑی زبردست بات ہے. میرے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء و اکابرین اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز حاضرین، میرے جیسا ایک طفل مکتب اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ اتنی بہت بڑی ہستی پہ گفتگو کرنا. ویسے بھی عشق اور عقیدے پہ گفتگو ممکن نہیں ہے، جتنی بھی کر لیں پھر بھی وہ پیاس رہتی ہے. عشق اور عقیدے کا اظہار ممکن بھی نہیں ہے. ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੀ ਅੜਿਆ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚਾੜੀ ਮੂਲ न ਚੜਿਆ. تو بہرحال مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس بابرکت ذات پہ جس کا ظہور کی گواہی ان کے ظہور سے 1400 سال 1500 سال پہلے دنیا کے سارے جتنے بھی آسمانی یا مذہبی جتنے بھی کتاب تھے، زندہ اوستا سے لے کے ہندو کے اپنشد تک، وہ گواہی دے چکے تھے. ویدوں سے لے کے مہاویرا کے ان اشلوک تک ان کی گواہی موجود تھی. میں کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن کا چھوٹا سا شاگرد ہوں. میں نے جتنی چیزیں اپنی زندگی میں پڑھی ہوگی، سمجھی ہوگی، جب میں یونیورسٹی میں تھے تو ایک بک بڑی مقبول تھی جو غالباً 70 کی دہائی کے 78-79 کے اینڈ میں شاید وہ اسٹارٹ ہوا تھا، کہ دا 100 مائیکل ہارٹ کی بک تھی، رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسنس ان دا ہسٹری. انسانی تاریخ کے وہ 100 بہت بڑی ہستیاں، اس پہ وہ ایک جوڈو کرسچن بندہ مائیکل وہ اس پہ کام کر رہا تھا، اور اس نے پہلی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی شخصیت کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے رکھا. میں ان کے دلیل پڑھتا ہوں. ہم تو عقیدے اور عشق کے مارے ہیں، ہم اس کی ذات بابرکات کے بارے میں جو بھی گفتگو کریں گے وہ ہمارا جز ہے عقیدے اور عشق کا. مگر وہ لوگ ایم این رائے سے لے کے میکسیکن کمیونسٹ پارٹی اور انڈین کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا بنیاد رکھنے والا ایم این رائے جب ہسٹوریکل رول آف اسلام لکھتا ہے وہ پڑھنے والی چیز ہے. جب تھامس کارلائل ایچ جی ویلس اس پہ لکھتے ہیں وہ پڑھنے والی بات ہے. جب لا مارتن فرینچ ہسٹورین اور پوئٹ تھا، اس نے لکھا کہ اعلی آدرش وسیلوں کی کمی اور غیر معمولی نتائج اگر جینیس کا بنیاد ہو سکتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی جینیس نہیں تھا. کوئی جینیس نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اگر دنیا میں پھیلا ہے
تو وہ کلام سے زیادہ کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جب صوفیاء کرام بر صغیر میں پہنچے، چاہے وہ خواجہ معین الدین اجمیر شریف والے ہوں، چاہے وہ حضرت نظام الدین اولیاء ہوں، چاہے وہ قلندر لال شہباز ہوں، جتنے بھی، میں کتنے نام گنوا سکتا ہوں، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، شتاریہ، جتنے بھی مسلک تھے، لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کے کردار کو دیکھ کے، اور یہ کردار کا تسلسل وہ اس ذات بابرکات سے تھا۔ جب اس دور میں اس کا سب سے بڑا مخالف ابو سفیان ہیراکلس کے پاس جاتا ہے، وہ جو چند سوال پوچھتا ہے وہی گواہی تھی کہ ہاں، ہی کین بی دا پروفٹ، یہ پیغمبر ہو سکتا ہے۔ اب ہمیں کیا چیزیں اسوہ حسنہ سے، کیا چیزیں ہمیں لوگوں تک لانی ہیں اور لوگوں کو بتانی ہیں، اور وہ اس کے جس کے طفیل جو وہ ان کا اپنے جو احکامات ہیں۔ سب سے بڑا سپہ سالار انسانی تاریخ کا، آپ سنزو سے لے کے کوتلیا چانکیہ سے لے کے دنیا کے بڑے بڑے جتنے وار اسٹریٹجی کے بندے ہیں، آپ ان سب کی کتاب پڑھ لیں، دا آرٹ آف وار، ارتھ شاستر، بلا بلا، لے کے سیکنڈ ورلڈ وار کے اس سب سے بڑے جرنیلوں تک آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، مگر سب سے بڑا سپہ سالار جو شخص تھا، اس کی سب سے بڑی خاصیت کیا تھی کہ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وار اسٹریٹجی کا سب سے ماہر، ہتھیار اس کے پاس نہیں ہے، جس کے چولے پہ پیوند ہے۔ اہنسا کا، عدم تشدد کا سب سے بڑا قائل، گھر میں کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ غربت کا یہ عالم کہ جس دن وصال ہوتا ہے اس دن جو گھر میں جلنے والا دیا ہے اس کا تیل نہیں ہے، تیل نہیں ہے۔ 13 دینار تھے آخری وقت میں، وہ بھی وصال سے پہلے وہ کسی کو دے چکے تھے اور خیرات کر چکے تھے۔ 10 لاکھ مربع میلوں پہ عرب حاکمیت کرنے والا، جب ایک جیو عورت اس پہ گند پھینکتی ہے، کچرا پھینکتی ہے، وہ جب گزرتا تھا تو اس پہ پھینکتی تھی، وہ کچھ نہیں کہتا تھا، سر جھکا کے، آنکھیں جھکا کے گزر جاتا تھا۔ ایک دن وہ کچرا اس پہ نہیں پھینکنے والی کوئی نہیں تھی، وہ خاتون نہیں تھی، عورت نہیں تھی۔ جب میری بہن یہاں پہ گفتگو کر رہی تھی عورت کے حوالے سے، تو یہ چیزیں بھی کوٹ کرنے والی تھیں کہ وہ جب کچرا جب اس پہ پھینک رہی تھی وہ نہیں تھی، تو پوچھا کہ آج وہ خاتون ہے نہیں، وہ یہودی جیو عورت کہاں گئی ہے؟ انہوں نے کہا وہ بیمار ہے، اور وہ مزاج پرسی کے لیے چلا جاتا ہے پوچھنے کے لیے کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ شاہ لطیف بٹائی نے کہا تھا کہ کھڑی نیڑ خمار ماں جاں قیاؤں ناز نظر، جب اس نے خمار سے اپنی آنکھیں جب اٹھائیں تو کیا تھا کہ تارا کتیوں تائب تھا، تارے اور کہکشائیں وہ تائب ہو گئیں، تارا کتیوں تائب تھا۔ کھڑی نیڑ خمار ماں جاں قیاؤں ناز نظر، سورج شاخوں جھکیوں، سورج کی شاخیں جھک گئیں، سورج شاخوں جھکیوں، کمانوں کمر، جو کمر تھا وہ بھی جھکو تھو جوہر مجھے جانے بجے جمال اسی، اس کے جمال کو دیکھ کے پورا جوہر کائنات کا جو ہے وہ سر بے سجود ہو گیا۔ جاں تھو چئیں این تاں تو ونجو کیں دائیں کندھ بین، کہ پھر سر جھکانے کے لیے کہیں اور چلے جاتے ہو۔ بے شمار اس حوالے سے کئی واقعات، کئی چیزیں ہم نے پڑھی، مگر میں یہاں پہ شاہ جی کو میں نے حکم فرمایا، میں نے کہا کہ میں سننے کے اور سیکھنے کے لیے آؤں گا،
اور یقیناً ہم تو مختلف ایونٹس پروگراموں میں شرکت کرتے رہتے ہیں، مگر یہ سعادت ہے ان پروگراموں میں شرکت کرنا اور بیٹھنا، اور ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے یاد آیا تو میں نے لکھ لیا، تھوڑا بہت مجھے یاد نہیں تھا، مگر میں فقط یہ بات ہم سب جتنے ہم عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، اس کو اقبال صاحب کا 1-2 لائنیں ہیں، میں ضرور وہ پڑھنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے 28 تاریخ بدھ کے دن شام کو کلچر ڈپارٹمنٹ نے ایک قوالی کی محفل رکھی ہے شان رسول میں، لیاقت لائبریری کے ادھر۔ آپ جتنے بھی ہیں میں سب کو دل سے مدعو کرتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت فرمائیے گا۔ اقبال صاحب نے کہا تھا، کسے پتا تھا کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے پتا تھا کہ لے کر چراغ مصطفی، آگ لگا کے پھریں گے جہاں میں ابو لہبی۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہرحال شکیل خان صاحب، تو یہ شاہ صاحب نے میرے ان تمام دعووں کی تصدیق کی جو میں نے تعارفی کلمات ادا کرتے ہوئے شاہ صاحب کے بارے میں عطا فرمائے تھے آپ کی خدمت میں۔